الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، درس قرآن اور مستند تفاسیر سے اس کی تفسیر، ان آیات کی تفسیر کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جو کچھ بیان فرمایا اس کو ہم تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے جو عبرت اور نصیحت حاصل ہو رہی ہے اسے ہم بے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، خود بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں بھی توقع اور تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کو غور و تفکر کی دعوت دی کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی نفیس انداز سے قرآن میں ایسی باتیں بیان فرما دی کہ جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد انسان اپنے عقیدے کو، اعتقاد کو، اپنے نظریات کو بہت مضبوط کر سکتا ہے، اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ پھر نفس و شیطان اسے کبھی بھی سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ تو آخر ہماری باتیں چل رہی تھی، پچھلے پروگرام کے آخر میں نے آپ کو ابو جہل کی ایک روایت سنائی تھی کہ ابو جہل ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہا تھا اور اس نے اونٹ کی ایک پرانی بوسیدہ سی ہڈی اٹھائی اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ اس کا رب ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہیں کہ جو آہستہ گل گئی ہیں، جھڑ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو آیت نازل فرمائی اس کا مفہوم یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوسری مرتبہ اٹھانا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مشکل تو نہیں ہوگا، یعنی مشکل تو نہ پہلے تھا نہ بعد میں، ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر تم سمجھتے ہو دوسری مرتبہ اٹھانا بڑا مشکل ہے تو غور کر لو کہ پہلی مرتبہ اٹھانا تو زیادہ بظاہر مشکل ہے، تمہارے حق میں گویا کہ مشکل ہے، اللہ کے لیے تو سب آسان ہے۔ تو واقعی یہ تفکر کی بات ہے کہ دوسری مرتبہ تو ایک چیز پیدا کر دی گئی ہے نا، اسے دوبارہ مجتمع کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن ماں کے رحم میں پانی کی ایک بوند سے ایک جیتا جاگتا انسان بنانا، کیا یہ کوئی آسان بات ہے؟ اگر ہمیں پانی کی قطرے دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ بناؤ اس سے انسان، کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن ماں کے رحم میں پانی پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ایک بوٹی کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس پروسیس میں تقریباً 30 دن گزرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی 30-40 دن گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ لوتھڑا جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اس کے آہستہ آہستہ اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں، اور 4 ماہ کے اندر اندر مکمل طور پہ ایک بچہ مارز وجود میں آ جاتا ہے۔ چوتھے مہینے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے اور وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ شکم میں کس طریقے سے بچے کو بناتا ہے، اور اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، ناخن بھی ہیں، بال بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ کیا یہ آسان ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام معاملات کر سکتا ہے تو پھر میدان محشر میں دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو ان باتوں پہ ہمیں بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی، کہ غور و تفکر کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان تو اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے عطا فرما دیا، بلکہ اس لیے کہ حاصل شدہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اسے مضبوط بنانا ہے، اس پر استقامت حاصل کرنی ہے، اسے نفس و شیطان کے ہاتھوں سے محفوظ بنانا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم غور و تفکر کی دعوت کو قبول کریں اور کبھی بھی اس کو ترک نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ضرور بے شک دکھائیں ہم نے اسے یعنی فرعون کو اپنی نشانیاں، کلہا تمام، فکذب وابا، تو اس نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور اس نے انکار کیا، یعنی قبول حق سے انکار کر دیا۔ ابھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا وہی واقعہ شروع فرما دیا۔ قال، فرعون نے کہا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غور و تفکر کرنے کے بعد ان معجزات کو دیکھ کر سعادت مندی کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیتا، لیکن اس نے جواب میں کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، جئتنا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ آپ ہماری زمین سے ہمیں باہر نکال دیں، بالسحر کا یا موسیٰ، اپنے اس جادو کے ساتھ اے موسیٰ،
گویا کہ ان اللہ کی نشانی اور معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو اس نے فرعون نے کہا ضرور ضرور ہم لائیں گے آپ کے پاس آپ ہی کی مثل جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًا، اس نے کہا کہ تم اپنے درمیان اور میرے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرو جس کا نہ ہم خلاف کریں گے نہ تم اس کا خلاف کرو، اور وہ ایک کھلے میدان میں، ایک برابر میدان میں ہونا چاہیے۔ گویا کہ اس نے کہا کہ اے موسیٰ معاذ اللہ آپ نے جو یہ معجزات دکھائے ہیں یہ جادو ہے، اور اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے مقابلے میں جادو لے کر آئیں۔ تو چلیں باہم ہم ایک مقابلہ طے کرتے ہیں کہ آپ بھی اس وعدے کے خلاف نہیں کیجیے گا، ہم بھی نہیں کرتے ہیں، اس میں آپ بھی جادو دکھائیں گے، میرے جادوگر بھی ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کون اس میں جیتتا ہے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، انہوں نے فرمایا کہ تمہارا وعدے کا مقام زینت کا دن ہوگا۔ یہ ایک مخصوص دن تھا جس میں بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو کر میلے وغیرہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کثیر لوگ وہاں پر جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات کی برکات کو دیکھیں اور کثرت سے ایمان لانے کے مواقع پیدا ہوں۔ تو آپ نے اس کو یوم الزینہ کہتے تھے، یوم الزینت، تو آپ نے فرمایا کہ یوم الزینت جو ہے یہ وعدے کا مقام ہوگا۔ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیا جائے گا لوگوں کو چاشت کے وقت میں، جب اجالے کا وقت ہے، شام کے وقت مقابلہ نہیں کیا بلکہ چاشت کے وقت، لوگ فریش بھی ہوں گے، رات آرام کر چکے ہوں گے، اور اس وقت میں ذرا مطلب چاق و چوبند بھی ہوتے ہیں، تو سب کچھ واضح طور پہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو فرعون پھر گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، پھر اس نے جمع کیا اپنے قید کو، اپنے مکر کو، یعنی جادوگروں کو جمع کر لیا۔ ثم أتى، پھر وہ اسی وعدے کے مقام پر آیا۔ قال لهم موسیٰ، تو فرمایا ان تمام جادوگروں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، سارے جادوگر جمع تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی تعداد بعض نے لکھی ہے 11,000، بعض 12,000 کہتے ہیں، بعض نے 16,000 بھی تعداد لکھی ہے۔ یہ سارے جادوگر ایک میدان میں جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سامنے ہے اور کثیر مخلوق وہاں جمع ہے، بھیا جی مقابلہ ہوگا، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ تو قال لهم موسیٰ، کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، بربادی ہو تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، تو وہ تمہیں عذاب میں رسوا کر دے گا، وقد خاب من افترا، اور بے شک خسارے میں مبتلا وہ شخص کہ جس نے جھوٹ گھڑا ہے۔ یعنی جھوٹ ان کا گھڑنا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں، اور یہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جادو لے کر آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ منسوب کرنا ہے کہ جو حق تھا اس کو جادو کہا جائے، جھوٹ ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو وہ آپس میں اپنے معاملے میں تھوڑے سے جھگڑنے لگے اور وہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ تو اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ فرمایا تو خوف تو دل میں بعض اوقات پیدا ہو ہی جاتا ہے، تو بہرحال انہوں نے آپس میں مشاورت شروع کی۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی، انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں، یعنی تمام قبطیوں کو تمہاری زمین سے اپنے سحر کے سبب، جادو کے سبب، اور ہٹا دیں وہ تمہیں تمہارے اس طریقے پر جو تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، جو پہلے طریقہ تمہارے درمیان رائج ہے، اس سے ہٹا دیں۔ تو اب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تو جمع کرو تم اپنے مکر کو، پھر تم صف کے اندر آ جاؤ، اور بے شک کامیاب آج کے دن وہی ہوگا جو غالب رہے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ پہلے اپنا عصا مبارکہ پھینکنے والے ہوتے ہیں یا ہم پہلے والوں میں سے ہو جائیں کہ جو اپنا عصا پھینکیں گے، اپنی چھڑیاں پھینکیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں یا رسیوں کے ٹکڑے تھے، اور انہوں نے ان رسیوں کے ٹکڑوں کو پھینکا، تو اگر 16,000 کی تعداد مان لی جائے تو 16,000 رسیاں پھینکی گئیں، اور وہ سب کی سب سانپ بن گئیں،
یعنی شعبدہ بازی سے نظر بندی انہوں نے کر دی تھی، تو دیکھنے والوں کو ایسا لگا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں بہت سارے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی جو چھڑیاں تھیں، یہ خیال کیا گیا اس کی طرف ان کے سحر کے سبب کہ بے شک وہ حرکتیں کر رہی ہیں، یعنی جیسے انہوں نے پھینکی تو ایسا لگا جیسے تیزی سے سانپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ایک بھونچال ہو گیا۔ 16,000 سانپ اگر آ جائیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ہنگامہ آرائی ہوگی اور لوگ کس قدر خوفزدہ ہوں گے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باطن میں ایک خوف محسوس کیا، یعنی جب وہ ایک دم اتنے 16,000 چیزیں سامنے آ گئیں اور سانپ ایک دم خطرناک قسم کے، تو ایک تھوڑا سا خوف تو فطری لحاظ سے پیدا ہو ہی جاتا ہے، آپ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔ تو قلنا، ہم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ خوف زدہ نہ ہو، انک انت الاعلیٰ، بے شک آپ ہی اعلیٰ رہیں گے، آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ کے جو سیدھے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو آپ ڈال دیجئے، وہ عصا مبارکہ تھا۔ تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گا اس کو جو ان لوگوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، اور محض انہوں نے بنایا ہے جادوگر کا مکر، یعنی ان لوگوں نے جادوگر کے مکر تیار کیے ہوئے ہیں، نظر بندی کی ہوئی ہے، آپ فکر نہ کریں آپ کا اژدہا جا کے ان سب کو کھا لے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جس بھی جگہ سے جادوگر آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ابھی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کلام کو مخفی فرما دیا، اس کا معنی تو یہ پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، تو وہ اچانک کیسے گر گئے؟ مراد یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارکہ پھینکا اور اس نے ان سب سانپوں کو نگل لیا۔ ہم پچھلی دفعہ یہ واقعہ جب بیان کر رہے تھے اس میں بھی کلام ہو چکا کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہے۔ وہ لوگ چونکہ سحر میں، جادوگر میں، نظر بندی میں، شعبدہ بازی میں ماہر تھے، تو انہوں نے جب اپنے پھینکے تو ان کو تو پتہ تھا شعبدہ بازی نظر آ رہی ہے، لوگوں کو کچھ نظر آ رہا ہے، ہم کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ پھینکا تو وہ اس فیلڈ کے ماہر لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ نظر بندی نہیں ہے، یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یقیناً جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، متبرک بندے ہیں، اور ان پر ایمان لانے میں ہی نجات ہوگی۔ تو لہٰذا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ڈالا کہ سجدہ کر دو، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قالا، تو فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے اس کے لیے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ اس لیے کہ فرعون کے تابع تھے، فرعون کے نوکر تھے اور اس کی اجازت سے سب کام کرتے تھے۔ فرعون نے غصے میں اس طرح کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ موسیٰ تمہارے بڑوں میں سے ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھا دیا ہے، یعنی گویا کہ اس نے کہا ہے تم سب ملے ہوئے ہو، اسی لیے تم موسیٰ علیہ السلام سے جادو میں جیت نہیں سکے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مخالف سمت میں، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا الٹا پیر، یا الٹا ہاتھ کاٹوں گا اور سیدھا پیر۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور میں سولی چڑھا دوں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، یہ شاخوں پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ضرور میں تمہیں اس کا علم دے دوں گا، سکھا دوں گا کہ ہم میں سے کون عذاب کے اعتبار سے زیادہ شدید اور زیادہ عرصے تک باقی رہنے والا ہے۔ گویا کہ چیلنج پر آ گیا، چیلنج پر اتر آیا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، سختی کروں گا، اور دیکھتے ہیں کہ پھر معاذاللہ موسیٰ کا رب مجھ سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، شدید ہے عذاب میں، یا میں ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہرگز نہیں ہم تیرے نقش قدم پر چلیں گے اس بنا پر جو آ چکی ہمارے پاس، یعنی واضح نشانیاں۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اور جس نے پیدا کیا ہے ہمیں وہ فیصلہ کر دے گا اس کا جس کا تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، محض گزر جائے گی یہ دنیاوی زندگی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمارا رب صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ تھوڑے سے اس تناظر میں آپ غور و تفکر فرمائیں اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیات کا تذکرہ کریں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مجمع کثیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے
آپ کے بھائی بھی اور آپ بھی، اور اس وقت ہو سکتا ہے آپ کی تائید والے لوگ بھی ہوں لیکن بیچارے مجمع میں سہمے کھڑے ہوئے ہیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اور فرعون کا خوف ان پر غالب ہے۔ وہ لمحہ کتنا نازک لمحہ ہوگا۔ آپ سوچئے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، ہزاروں جادوگر اپنے جادو کا اظہار کرنے والے ہیں، اور ایک شور مچا ہوا ہے، اور فرعون بھی سامنے تخت پر تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یقین کی انتہا دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ذرہ برابر پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں وہی جیسے بات ہو رہی ہے بارہا ہوئی کہ قلب میں ایک خوف سا تو آپ نے محسوس کیا کہ کیا ہوگا، ایسا میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا۔ کامیابی کا یقین تو یقیناً ہوگا، لیکن یہ کہ بس ایک فطری لحاظ سے کہ ایک دم اتنے سارے سانپ، کیا واقعی مقابلہ ہو سکے گا، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، پریشانی تو نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے جب اپنے عصا وغیرہ پھینکے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جادو بہت پرانی چیز ہے، یہ آج کی چیز نہیں ہے، اور اس سے ایک نظر بندی، ایک شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، اور لوگوں کی نظریں جب بند ہو جاتی ہیں تو اس طرح شعبدہ دکھانے والے جو چاہتے ہیں لوگ ویسا دیکھتے ہیں۔ لہٰذا پھر جادوگر نے ڈالا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ عصا نگل گیا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب سانپوں کو نگل لیا، وہ سب کے دل میں ایک دم ایمان داخل ہو گیا، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمارا کام ہے سمجھانا، ہمارا کام ہے محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، زبردستی منوانا ہمارا کام نہیں۔ اسلام کبھی ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ اسلام پولائٹلی اور مطلب بالکل نرمی کے ساتھ تبلیغ کے نتیجے میں پروان چڑھا ہے، اور وہی ہمیں طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا کام ہے بس ہم تبلیغ کریں نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور انجام کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نہ آپ کا محتاج ہے حقیقتاً، نہ وہ میرا محتاج ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہزاروں کو ہدایت دے سکتا ہے، جیسے کہ یہ معاملہ تھا کہ ایک ساتھ ہزاروں جادوگر جن کو مقام حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، فرعون کے منظور نظر ہیں، ان کو باقاعدہ نذرانے ملتے ہیں، ان کو ایک معاشرے میں فرعون کی وجہ سے عزت بھی حاصل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انسان کے باطن کو اتنا مضبوط اور اتنا قانع فرما دیتا ہے کہ ہر قسم کی لالچ نکل جاتی ہے، اور انسان ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہمارا کام بس کام کرتے جانا ہے، باقی ہدایت دینا تو اللہ کے کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت نہ دینا بھی بعض اوقات یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن اس طرح نہیں کہ کسی کو جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے، بلکہ ہدایت کے اسباب دیتا ہے۔ جب انسان ہدایت کے اسباب کو قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید غیبی ہٹا لیتا ہے، جس سے پھر انسان خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایسی مایوسی نہ ہو کہ مثلا ہم کسی کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، کسی کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اور اس نے ہماری بات تسلیم نہیں کی ہے، تو بعض نازک مزاج ہمارے بھائی اور بہن تبلیغ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فائدہ ہے، فلاں کو سمجھایا وہ نہیں مانا، فلاں کو سمجھایا وہ نہیں مانا، فلاں کو سمجھایا وہ نہیں مانا، اب ہم مایوس ہو گئے، ہم تو نہیں سمجھا رہے کسی کو۔ آپ کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ہمارا کام تھا بتانا۔ اگر انہوں نے نہیں بھی مانی تو ہمارے بتانے کا ثواب تو ہمیں ملا، جو ہم نے زبان سے کلمات نکالے وہ تو ہمارے لیے ذریعہ بخشش اور درجات پہ بلندی کا سامان بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو مایوس نہ ہو، کرتے رہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان جادوگروں کو ایک دم ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، ہماری تبلیغ کے جواب میں بھی کثیر کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن محنت تسلسل سے چاہیے۔ اور اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو پھر تمام رکاوٹ ایک دم ہٹ جاتی ہیں، جیسا بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ صاحب منصب ہیں، وظائف مل رہے ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ جب اللہ کی طرف مائل ہوں گے تو بہت سی چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لہٰذا کوئی شخص اپنی ہدایت سے مایوس نہ ہو۔ بعض اوقات ایک قاتل ہوتا ہے، گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والا ہے، رشوت خور ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی سدھر سکتا ہے، ہمت چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر اگر یاد رہا تو نیکسٹ پروگرام میں سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اور تفصیل سے اس چیز کو مزید بیان کریں گے۔